بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور لقب ابو سفیان ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح علیہ السلام سے 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2003 سال پیشتر شہر بابل سے قریب ایک قصبہ کوفہ میں ہوئی۔ خزائن العرفان میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے۔ اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے۔ آپ نے ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ پھر آپ حکم الہی سے اپنا وطن چھوڑ کے حران اور وہاں سے شام اور پھر فلسطین ہجرت کر گئے اور فلسطین کو ہی اپنا مقام بنایا، اور آپ نے بہت سی قربانیاں دیں۔ 4 ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے: جان، مال، فرزند اور اپنا وطن۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا، مال اور وطن کو خیر باد کہا، پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا، اور ایک بار آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کے آہنی عزم اور مضبوط کردار اللہ کی وحدانیت کے اثبات کے لیے سرفروشانہ جذبہ اور ان کے اہم عملی اقدامات کو بنی آدم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی عبودیت اور وفاداری کا ثبوت غیر معمولی طور پر سخت امتحانوں سے گزر کر پیش کرنا پڑا۔ جب وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے امام و رہنما کی حیثیت عطا فرمائی۔ ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود یہود و نصارہ اور مسلمان ان کو اپنا پیشوا مانتے اور ان کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان کی نسل میں اتنی کثیر تعداد میں انبیاء و رسول پیدا ہوئے کہ ان کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد اعلیٰ کا لقب دیا گیا ہے۔ باشندے تھے جو نقل مکانی کر کے دجلہ و فرات کی زرخیز سرزمین کے مشہور شہر بابل میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آہستہ آہستہ شرک، بت پرستی اور کواکب پرستی کا گڑھ بن گیا، یہاں تک کہ عرب سے آنے والے لوگ بھی اسی مذہب کے پیرو بن گئے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شہر کے بڑے بت خانے کے ذمہ دار تھے، لیکن بیٹے کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی اور وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول مبعوث کیا۔ انہوں نے اپنے والد اور اعزاء کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور شرک کو رب سے بغاوت قرار دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اثر قبول کرتے، والد نے ان کو گھر چھوڑنے کا کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی اور استدلال کے اچھوتے اسلوب اختیار کیے، جنہوں نے قوم کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو بھی اپنی دعوت سے روشناس کرایا اور اس کے مناظرانہ دلائل کا ایسا توڑ کیا کہ اس سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ تاہم ان کی بیوی سارہ اور ایک بھتیجے لوط کے سوا کسی نے ان کی دعوت پر کان نہیں دھرے۔
حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ جب باپ بیٹا دونوں تعمیر میں مصروف ہوتے تو اس مقدس کام کے دوران میں یہ دعا کرتے: اے ہمارے رب، ہم دونوں کو تو اپنا مسلم فرما بردار و اطاعت شعار بنا اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے اللہ، اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اسلام اور کامل فرما برداری کی دعا کرتے، اس لیے کہ اسلام کے درجات و مراتب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل کی خیر خواہی میں اس کے اندر ایک امت مسلمہ کے اٹھائے جانے کی التجا کرتے جو ان باپ بیٹے کی روش پر چلنے والی ہو۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والی، فرامین الہی پر دل و جان سے کاربند اور ایک سوئی کے ساتھ رب کی اطاعت شعار ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل میں ایک ایسے رسول کے مبعوث کیے جانے کی درخواست کرتے جس کے پاس اللہ کا کلام ہو۔ وہ امت مسلمہ کو کتاب الہی اور حکمت دین کی تعلیم دے، اس کا تزکیہ کرے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارے۔ یہ دعا چونکہ بیت اللہ کے دونوں معزز و محترم معماروں نے مل کر اپنی اولاد کے حق میں کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہو سکتی جو ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اس دعا کے مطابق امت مسلمہ اصلاً بنو اسماعیل پر مشتمل ہونی تھی۔ اس رسول کے بعثت کی جس نے بھیجے جانے کی آرزو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، بنو اسماعیل ہی میں ہونی تھی۔ باپ بیٹے کو ان عبادت کے ادا کرنے کے طریقے اور مناسک سکھائے گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے: اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے پہنچیں گی، تاکہ لوگ اپنی منفعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں اور چند خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام بھی لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ بس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو کھلاؤ، پھر وہ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی نذر کیا گیا تو ان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے اس گھر کو کبھی بت پرستی کا اڈا نہ بننے دیں۔
اس کی حیثیت توحید کے ایک مرکز کی ہو جہاں آ کر لوگ اللہ کو واحد سے لو لگانے جہاں آ کر لوگوں کو اللہ واحد سے لو لگانے، اس سے اپنا تعلق استوار کرنے اور ایک سوئی کے ساتھ اس کی خاص عبادت کا موقع ملے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام اس کو طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ وہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دیں اور معین ایام میں حج و عمرہ پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کریں، ان کو مناسک حج سکھائیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی رسم ڈالیں۔ یہ لوگ جب سفر کا میل کچیل اتار لیں، خدا کی نظر کے جانور ذبح کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ بشارت بھی دی گئی کہ جب حج کی منادی کی جائے گی تو لوگ ذوق و شوق سے اس مرکز کی طرف جمع ہوں گے اور راستوں کی دوری کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی خدمت کے لیے مکہ میں بسایا گیا تو اس وقت یہ سرزمین بالکل غیر آباد، وسائل رزق سے محروم اور پرخطر تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی بھی دعا کی اور رزق و فضل کی کشائش اور امن و امان کی بھی۔ قرآن مجید میں ان کی دعا یوں نقل ہوئی ہے: اے ہمارے رب، اس سرزمین کو پرامن بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے ہمارے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اس زمانے سے آج تک مکہ مکرمہ تجارت کا ایک ایسا مرکز رہا ہے جہاں سے ہر شہری سہولت میسر ہے اور وہاں کے باشندے تجارت ہی سے رزق پاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بدولت جو تقدس اس شہر کو حاصل ہوا، وہ حج اور عمرہ کی عبادات کی عظمت جو دلوں میں قائم ہوئی، اس کی بدولت نہ صرف حرم کعبہ میں بلکہ پورے ملک میں مخصوص مہینوں میں امن و امان قائم رہتا، جس کی بدولت حج و عمرہ کے لیے آنے والے بحفاظت اپنا سفر کر سکتے، بلکہ ان مہینوں میں تجارت بھی ممکن ہوتی۔